فلسطین پر کیے جانے والے مظالم کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی فوجیوں کو حماس پر کیے جانے والے ڈرون اٹیک کو فوراً روکنا پڑا۔ عذاب الہی سے متاثر ہو کر غزہ میں پیش قدمی کے قابل نہیں رہی۔ اسرائیل اسے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور خاص طور پر اسرائیل کے نیشنل ٹی وی کو اسے نشر کرنے کے حوالے سے انتہائی سخت ہدایات دی گئی ہیں۔ کیا اسرائیلی قوم عاد و سمود کی طرح عبرت کا نشان بننے جا رہی ہے؟ اس بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اسرائیلی فوجی حسب معمول اپنی ظالمانہ کارروائیوں میں مصروف تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ اسرائیل کے مظلوم عوام کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اس مقصد کے ساتھ انہوں نے بھاری تعداد میں گولہ بارود بختر بند گاڑیوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ آنے والے چند گھنٹوں میں نہ جانے کتنے معصوم بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، اور کتنی مائیں اپنے سامنے اپنے تڑپتے بلکتے بچوں کو دیکھتی، اور کتنے باپ اپنے معصوم بچوں کے کٹے پھٹے اعضاء کو گٹھے کرنے والے ہوتے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے معصوم بچے اپنے تباہ شدہ گھروں میں ملبے پر بیٹھ کر ڈھیروں کے نیچے اپنی ماں باپ کو تلاش کر رہے ہوتے۔ اسرائیلی فوج کا یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ ان کے لیے معصوم روتے بلکتے بچے، آوازاری کرتی ہوئی مائیں، بے یار و مددگار بوڑھے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ ان کا مقصد صرف غزہ میں پیش قدمی تھا، لیکن اچانک لبنان کی طرف سے اٹھنے والے طوفان نے اسرائیلی فوجیوں کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ اسرائیلی فوجی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ لبنان کی طرف سے اسرائیل کی طرف ایک بھیانک طوفان آ رہا ہے۔ ابتدا میں اسرائیلی فوجیوں نے اسے کوئی گرد و غبار کا ریلا سمجھتے ہوئے اپنی کارروائیاں جاری رکھی، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ طوفان قریب آیا تو اسرائیلی فوجیوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا، کیونکہ انہوں نے ایسا ریت کا طوفان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فوجی کارروائیاں جاری رکھنا تو دور کی بات ہے، ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی، اور یہ بھی کہ کسی چیز کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ریت کا یہ طوفان عذاب الہی کی شکل میں پھیل چکا تھا، جس نے سب سے پہلے سب کی آنکھوں کو متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ اس طوفان نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ ان کے ملٹری سامان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسرائیلی فوجی پریشانی اور ہڑبڑاہٹ میں اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے جب اہم ملٹری پوائنٹس پر لگے ہوئے کیمروں کی مدد سے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اسرائیلی فوجیوں کو ہدایت دینا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند سیکنڈ کے اندر ان کا مواصلاتی نظام مکمل طور پر دھرم برہم ہو گیا۔ پوری دنیا کا رابطہ اسرائیل کے ساتھ منقطع ہو گیا۔ بے شمار فوجی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو زندہ بچے وہ اس حد تک خوفزدہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے غزہ میں مزید پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی فوج کو بہت بڑا اکڑ اور غرور کے ساتھ غزہ پر حملہ کرنے جا رہے تھے، وہ اس وقت نشان عبرت بنی بیٹھ گئی۔ ایسا ہی ایک عذاب الہی کا سبق آموز واقعہ اسرائیل کے فوج کے ایک بڑے حصے کو متاثر کر گیا۔ کچھ دن پہلے اسرائیلی فوجیوں ایسی ہی صورتحال دیکھنے میں آئی جب ان پر پرندوں اور جانوروں سے حملے کی شکل میں اللہ کا عذاب نازل ہوا، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسرائیلی حکومت کو سبق سکھانے کی کوشش کی، اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ اپنے نیشنل ٹی وی کو بھی ان واقعات کی پبلسٹی کرنے سے روک دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ تمام واقعات دنیا کے سامنے آئیں، لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ اس کے بعد جب اسرائیلی حکومت ان واقعات کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا یہ طوفان عرب ممالک کی ایک سازش ہے۔ وہ ان واقعات کو کسی بھی قسم کی تفصیل میڈیا کو دینے کو تیار نہیں تھے۔ صرف ان کا بیان تھا کہ عرب ممالک کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسے طوفان کسی عرب ممالک کی سازش کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ان واقعات کو منظر عام پر آنے سے روکنے کے لیے ایسے بھونڈے بیانات دے رہی ہے جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، جن کا جواز نہیں بنتا۔ ماضی میں بھی ایسے ہی سرکش اور نافرمان قومیں اللہ کے عذاب نازل ہوئیں اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہودیوں اور اسرائیل حکومت کو اللہ نے ان پیغامات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یاد نہیں، جسے اللہ نے مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے پانی کے طوفان سے غرق کر ڈالا؟ ایسے ہی پانی کے طوفان سے برباد قوم ماضی میں قوم عاد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جن کو اللہ کے حکم سے ایسی آندھی اور طوفان سے غرق کیا گیا تھا۔ قوم سمود بھی بہت زیادہ طاقتور قوم تھی، اور جب عذاب الہی سے ختم ہوئی تو ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی تھی جیسے کھجور کے تناور درخت گر پڑے ہوں۔ اللہ نے ایک بے آواز ہوا کے ذریعے انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی، اور انتہائی طاقتور قوم اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ کیا یہ واقعات اسرائیل کے لیے سبق آموز نہیں ہیں؟
کیا موجودہ صورتحال میں اللہ تعالیٰ اسرائیل کو وارننگ نہیں دے رہا؟ کیا اللہ کا عذاب مسلسل بڑھ نہیں رہا، لیکن وہ اپنی نافرمانیوں، ظلم و ستم سے باز نہیں آ رہے؟ تھینکس فار واچنگ.